ملک میں حالیہ بارشوں سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے بارشوں سے 20 افراد جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے گئے۔ پنجاب میں بارشوں سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ 17 افراد جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ بارشوں سے ان کے جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ آج ڈان اخبار میں پورا اس کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے۔ مجھے تھوڑی حیرت یہ ضرور ہے کہ ہماری نیشنل میڈیا نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہماری میڈیا کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بارشوں کی جو تباہی نہ دکھائیں وہاں کی حکومتوں کی جانب سے، لیکن جب میں ایک چیز مطلب یہ افسردہ واقعہ، میں کسی گورنمنٹ کو اس پہ ریسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گا کہ گورنمنٹ کی بیٹھ کے ہم بیشنگ کریں یا ان پہ ہم تنقید کریں کہ جی بارشوں سے اتنا نقصان ہو گیا۔ سب پنجاب جو ہے اس کے جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، پنجاب کے شہری علاقے اس وقت بہت برے حالات کا شکار ہیں، لیکن وہ بالکل میڈیا پہ خاموشی ہے۔ چلیں اچھی میڈیا مینجمنٹ ہے، لیکن مجھے جب پھر تھوڑا بہت افسوس جو ہے وہ بارشوں سے ان کے چینلوں پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے چینلز سے بھی اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہماری میڈیا کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بارشوں کی جو تباہی نہ دکھائیں وہاں کی حکومتوں کی جانب سے، لیکن جب میں ایک چیز تھوڑی مطلب یہ افسردہ واقعہ، میں کسی گورنمنٹ کو اس پہ ریسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گا کہ گورنمنٹ کی بیٹھ کے ہم بیشنگ کریں یا ان پہ ہم تنقید کریں کہ جی بارشوں سے اتنا نقصان ہو گیا۔ سب پنجاب جو ہے اس کے جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، پنجاب کے شہری علاقے اس وقت بہت برے حالات کا شکار ہیں، لیکن وہ بالکل میڈیا پہ خاموشی ہے۔ چلیں اچھی میڈیا مینجمنٹ ہے، لیکن مجھے جب پھر تھوڑا بہت افسوس یہ ہوگا کہ جب یہی بارشیں جب سندھ کا رخ اختیار کریں گی تو اسپیشل ٹرانسمیشن بڑے بڑے چینلوں پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ ان بڑے بڑے چینلز سے بھی یہی بارشیں جب سندھ کا رخ اختیار کریں گی تو اسپیشل ٹرانسمیشن بڑے بڑے چینلوں پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ ان بڑے بڑے چینلز سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب اگر وہاں پہ بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ان کو پورٹری کیا جاتا ہے، تو جب پھر سندھ میں یہ ڈیزاسٹر خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو وہی پالیسی۔ انتخابات چل رہے ہیں، گلگت بلتستان میں انتخابات ختم ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی اکثریت ملی اور پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت بنائی۔ کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں اور کشمیر کی الیکشن پہ میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں کے وفاقی وزراء جو اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں کے وفاقی وزراء جو اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ان کے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اعلان کریں گے جی کل سے جو ہے بسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی، پنجاب گورنمنٹ کی بسز کشمیر میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے آپ کہیں پہ کوئی سہولت دیں، لیکن جب آپ الیکشن نہیں دے تب آپ اس طرح کے اعلانات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اعلانات الیکشن کے وقت میں ہونا، کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ تو کشمیر میں جو لوگ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی سوال نشان ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت وہاں پہ موجود ہے وہ کشمیر کی عوام کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے انصاف دلائیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ حق دلوائیں گے۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں لوگوں کے ووٹوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو اپنے صوبوں میں وہ لوگوں کو حق نہیں دے رہے، یہ دوسرے صوبوں کشمیر میں جا کے وہ اس طرح کے لوگوں کو دعوے کر رہے ہیں۔ اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں پی ایم ایل این، تو پی ایم ایل این اپوزیشن میں نعرہ لگاتی ہے ووٹ کو عزت دو، اور جب حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں جو ہے وہ نعرے بھی بھول جاتے ہیں اور ان کی ترجیحات بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر لوگوں کو اور ہمارے پاکستان کے لیے جس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کی بالکل باتیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے دھاندلی زدہ طریقے سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر میں دھاندلی کر سکیں گے تو ان کو کشمیر میں دھاندلی کرنے کی اجازت مسلم لیگ نواز کو نہیں دی جا سکتی، اور کسی خواب و خیال میں نہ رہیں۔ گلگت کے الیکشن ہوئے تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے
کہ حکمران پارٹی کو شکست ہوئی. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طریقے سے گلگت میں کیمپین کی, تو آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت کو وہاں شکست ہوئی, جو کہ ایک تاریخی مثال تھا. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھ لیں, اور مسلم لیگ نواز کے جو جلسے دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز کے جلسے جو ہے وہ کارنر میٹنگ لگ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہے وہاں پہ لگ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پبلک کا بہت بڑا جوش اور بہت بڑا جم غفیر عوام کا ہے. اور پھر موازنہ اگر کرنا ہے تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا موازنہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس پاکستان کو سب کچھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو آئین پاکستان دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کو پاسپورٹ, شناختی کارڈ, تمام حقوق جو کہ عوام کو ملنے چاہیے وہ عوام کو دیے, اور بیشتر جو کارنامے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی بنی کشمیر کاز پہ تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے, وہ جب اقتدار ہوتا ہے تو وہ جے جے کر رہے ہوتے ہیں, جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ معاہدے کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پھانسیاں جو ہیں وہ انہوں نے چوم کے انہوں نے لی ہیں, ان کے عدالتی قتل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے جان کے نذرانے جمہوریت کے لیے دیے ہیں. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے ہر مشکل وقت میں جو ہے معاہدے کر کے ملک سے باہر گئے ہیں, اور وہ معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے اپنے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے. معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے یہاں کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو بھی چھوڑ کے گئے ہیں, اور ان کی ہسٹری اور پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کسی اور جماعت سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کی پوری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے اور جو ہے اب جام شہادت نوش کی. لیکن جو اس کے مقابلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں کانٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ہمیشہ معاہدے کر کے گئے, معاہدے کر کے آئے, اور ان کا موازنہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر بڑی بات یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر بات کی جاتی ہے کہ کہاں پہ کام ہوا ہے, کہیں پہ کام نہیں ہوا ہے, تو یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. آج بھی یہ سارے میرے صحافی بیٹھے ہیں, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں او پی ڈی میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں پنجاب سے یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں, کتنے لوگ باقی صوبوں میں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. پنجاب ہی مجھے کوئی ہاسپٹل بتا دیں جہاں سے وہ او پی ڈی کے رزلٹ لے آئیں جہاں پہ سندھ کے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو سندھ حکومت نے اتنی اسٹیٹ آف جو فرسٹ پرائرٹی رکھی وہ صحت کو دی, اور اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنائی ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے یہاں آ رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس, اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فیصلہ کس سے کرنا ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. یہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. 2024 کے الیکشن میں بھی سندھ کے عوام نے بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ اکثریت دی, اور پنجاب کے عوام نے کیا کیا وہ سب کو پتہ ہے, مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ میں کہتا ہوں کہ جو رینٹ ایگریمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرایہ دار ہیں, جو کہ وہ کرایہ دار ہیں جو کرایہ دار بن کے مالک مکان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, پنجاب حکومت اور فیڈرل منسٹر بیٹھے وہ لوگ, وہ اگر پیپلز پارٹی پہ ان کے وزراء, ان کی چیف منسٹر صاحبہ یا باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی حقیقی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور آج بھی اگر پنجاب کے جو ہمارے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جو لیڈران, آج بھی اپنے کسی بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ان کے بڑے عہدیدار, اور پھر وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کرا لیں, تو ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. اور یہاں پہ ہم بھی تیار بیٹھے, ہمیں بھی اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عوام نے چن کے اوپر بھیجا ہے, اور آپ کس طریقے سے بیک ڈور سے اقتدار پہ آئے ہیں. تو آپ کا یہ نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں. میاں نواز شریف کشمیر میں گئے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کشمیر میں الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے میاں شہباز شریف کی, وہ آزاد کشمیر کے الیکشن پر اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے وہ تو کوشش تو کر رہے ہیں نا. آج بھی جو ہے انٹرنیٹ سروس وہاں پہ بند ہے, تو وہ انٹرنیٹ سروس بند ہے عوام کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ساری چیزیں, اور
فیڈرل گورنمنٹ کوشش ہی یہ کر رہی ہے اثر انداز ہونے کے لیے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں سارے کے سارے سب کہاں بیٹھے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت پنجاب میں 17 لوگ جو ہے وہ معصوم جانیں چلی گئیں, لیکن پوری لیڈرشپ اس کی آپ کو مری میں ملے گی. آپ سارے وفاقی وزیر مری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھے ان کے وفاقی وزیر جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوری اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جو وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور حکومت کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ ماضی میں الیکشن کمیشن جو نوٹسز بھیجتی تھی خالی ایم ایل اے ایم پی ایس کے جانے پہ, یہاں پہ ان کی چیف منسٹر بیٹھ کے جلسے میں خطاب کر رہی ہے, انفلوئنس کر رہی ہے اور وہاں بیٹھ کے اعلانات کر رہی ہے. تو یہی انہوں نے گلگت میں بھی کوشش کی, ناکام ہوئی. ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت بری طرح ناکامی ہوگی. تو یہ میں وہی بول رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر کشمیر کے عوام کو کیا آزادی دیں گے, کیا ان کے حق کے لیے بات کریں گے, یا کشمیر کے عوام کے لیے یہ کیا سہولت دے سکیں گے جو خود ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. گیس, تیل, کوئلہ اور باقی معدنیات وہ قومی ملکیت ہے. گندم جو پنجاب سے نکلتا ہے وہ مطلب صرف پنجاب کا ہے, وہ باقی صوبوں کو نہیں ملتا. قرضے جو پاکستان کے لیے جاتے ہیں, مطلب مثال کے طور پر سی پے کو $50 ارب سے زیادہ, وہ 50% سے زیادہ تو پنجاب پر, لیکن جو قرض کی ادائیگی ہے وہ پوری قوم, سندھ کے بھی لوگ, بلوچستان, خیبر پختونخوا. تو یہ فارمولہ, اس فارمولے پر کیا پیپلز پارٹی آگے جا کر دیکھیں, پیپلز پارٹی کبھی خالی صوبائیت کی بات نہیں کرتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے, پیپلز پارٹی کا پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے. ہماری نظر میں سارے صوبے یکساں ہیں. لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایز اے سندھ گورنمنٹ بات کر رہا ہوں, پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے. لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ایز اے سندھ گورنمنٹ کی جو شکایت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے غیر قانونی طور پر بارڈر سیل کر دیا, کہ آپ گندم کی ترسیلات کو روک رہے ہیں, جو کہ ایک لیجیمیٹ نہیں ہے, غیر قانونی غیر آئینی کام جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کیا ہے. جہاں تک وسائل کی بات ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ضروری طور پہ ہمیں اپنے خدشات ہوتے ہیں, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ جو اگر موٹر ویز کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے, اور موٹر وے سے وفاق کی حکومت بناتی ہے, صوبائی حکومت نہیں بناتی. اور میں کہہ رہا ہوں جو کہ پورٹ ہیں, پورٹوں کی شروعات جو ہے, پورٹ آپ کا کراچی میں ہے, پورے پاکستان میں ایک ہی پورٹ ہے. تو آپ کو جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے. یہ باقی اپنے ڈسٹرکٹ موٹر ویز بن رہے ہیں جو کہ وفاقی حکومت بناتی ہے, پنجاب حکومت نے نہیں بنایا, وفاقی حکومت بناتی ہے. اور آپ نے جو ہے وہ سندھ کو جو ہے, سندھ کے موٹر ویز کو آپ نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. یہ اس پہ ہمارے اعتراضات ہیں, اور وہ اعتراض ہم لوگ ہمیشہ رائٹلی ہر فورم پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. شکیل میمن صاحب, اتنے الزامات لگاتے ہیں آپ, فارم 47 اور یہ ہونا چاہیے, فارم 47 عوام پہ ڈاکہ ڈالنے والے, انہیں کے آپ اتحادی ہیں وفاق میں, یا تو آپ الزام لگانا چھوڑ دیں یا ان سے اتحاد ختم کریں. اچھا, میں آپ کی بات بتا دوں بھائی میرے, ہم اتحادی نہیں ہیں. یہ بات میں بہت کلیئر بتا دوں کہ ہم کوئی اتحادی نہیں ہے, ہم کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف کہ پارلیمنٹ چلتا رہے, پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی, پی ٹی آئی نے منع کر دیا جب 2024 کے انتخابات ہوئے تھے. تو ہم ان کے کسی بھی صورت میں ان کے اتحادی نہیں ہیں. جی صاحب, یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں, آپ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے آپ کے پاس اطلاع آتی ہوگی, جاننے صاحب میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ وہ رہا ہو رہے نہیں ہو رہے. اور میں مطالبہ کیوں کروں؟ اگر آئین اور قانون میں ان کے لیے گنجائش ہے تو بھلے رہا ہو جائیں, نہیں ہے گنجائش تو ان کو کوئی زبردستی روک نہیں سکتا. شہزاد صاحب, گٹکا ماوا کا آپ نے ذکر کیا, یقیناً اچھا فیصلہ ہے, لیکن یہ سب جو ہے وہ پولیس کی سرپرستی میں ہوتا ہے. سر, پوری پولیس کو کس طرح اس پورے کاروبار سے, دھندے سے اس کو الگ کریں گے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی اس میں شامل ہوگا, میں کسی ایک کو اور صرف مفروضوں پہ بات نہیں کروں گا, کوئی بھی شامل ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. اور گٹکا ماوا جو بھی ان ساری چیزوں میں انوالو ہوگا اس کے خلاف گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی. سعد رفیق اور عمدہ بخاری سمیت پنجاب کے بہت سے رہنما جو ہے مسلسل آپ کی قیادت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. یہ جو مہم شروع ہوئی ہے پنجاب کے خلاف, اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ آپ نے سعد رفیق صاحب کی بات کی, انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بات کی, بڑی افسوس کی بات ہے. انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ بات کی, بڑے افسوس کی بات ہے. ان کی نظر میں جو ان کے عظیم لیڈر ہیں وہ جنرل ضیاء-ال-حق ہیں, جس کی پیداوار پی ایم ایل این ہے. وہ جنرل ضیاء-ال-حق کے پیروکار ہیں. ان سے ظاہر آپ نہیں
تصور کر سکتے جو جنرل ضیاء الحق کا پیروکار ہوگا وہ شہید بھٹو کی یا شہید بی بی کی تعریف کرے گا. تو ان کے بیانات کو میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. کون سے منصوبے؟ یہ جو بھی پانی کا منصوبہ آپ نے ذکر کیا کافی پہ جو جب یہ منصوبہ الٹیمیٹلی جانی کے پاس ہوتے ہیں تو ابھی بھی پہلے سے ہی اچھا خیر یہ جو مرحلہ وار الیکشن کی بات ہے، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے، آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ. انہوں نے کیوں مطلب پورے کیا سوچ کے فیصلہ کیا ہے تو میں اس کا مجھے نہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات دے سکتا. لیکن پیپلز پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے مارجن کے ساتھ کشمیر میں الیکشن جیتے گی. سر کجاب کرتے رہتے ہیں لیکن جب سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آفیشلی اور قانونی سندھ حکومت بات نہیں کرتی. جلال پور کینال پہ سندھ حکومت کا اعتراض سی آئی میں موجود تھا. جلال پور کینال بن گیا. سوال پوچھ لیں سر. سوال یہ ہے کہ جلال پور کینال بن گیا، سندھ حکومت کے اس اعتراض کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو بنا دیا. پنجاب کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا، آپ لوگوں میں کسی نے شاید آپ نے کسی نے پوچھا تھا اور چیف منسٹر صاحب نے اس کا رپلائی دے دیا ہے کہ جہاں پہ بھی سندھ حکومت کی ریزرویشنز ہیں، سندھ حکومت جو بھی مشترکہ مفادات کونسل ہے وہاں پہ وہ چیزیں اٹھائے گی اور ان پہ ان تمام چیزوں کو بہت سخت احتجاج کرے گی اور سندھ حکومت جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اصولی موقف جو ہے ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم بڑے فرم ہیں اور ہماری سوچ ہے وہ بالکل اس میں نڈر سوچ ہے.